حکومت پاکستان کی جانب سے اربوں خربوں کا ٹیکس وصول کیے جانے کے باوجود عام آدمی کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوتی، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اربوں نہیں خربوں روپے ماہانہ حکومتی خزانے میں جمع ہونے کے باوجود عام آدمی کیوں دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اگر آپ موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئیں تو ٹول پلازے پر 1 درجن سے زائد بوتھ موجود ہیں۔ ہر بوتھ پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں، اور اسی طرح ایک بوتھ میں 1 گھنٹے میں 360 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسی طرح 12 بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں، اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس 1,000 روپے ہے۔ اسی طرح بڑی گاڑیوں کا 4 سے 5,000 روپے ٹیکس چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1,000 روپے بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ پلازہ کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ملک بھر کے موٹر وے اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومتی خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے، اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومتی خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ کی بجلی کا بل بھی اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جا رہا ہے، اور اربوں روپے خزانہ میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور حکومتی خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپے کی دوائی خرید رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 سیلز ٹیکس ہے جو کہ سرکاری خزانے میں جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مر گئے ہیں تو آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے موجود ہیں جنہیں فروخت کر کے اربوں روپے حکومتی خزانے میں جا رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوک الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری کو اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ نہ کریں مگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم نے ہی سوچنا ہے۔ IMF سے خربوں ڈالرز کا قرضہ لینے کے باوجود اس وقت ایک عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سمیت زندگی بچانے والی ادویات قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ اب عام آدمی کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومتی اشرافیہ سے پوچھنا ہوگا کہ تمہارا بیٹا اربوں کا مالک اور ہمارا بیٹا لاکھوں کا مقروض کیوں؟ اشرافیہ کو ملنے والی مفت سہولیات کے خاتمہ کے لیے ایک عام آدمی کو اب آواز بلند کرنا ہوگی۔ ایک مزدور دیہاڑی دار اگر سارا دن مزدوری کر کے کماتا ہے اور اسی میں سے زندگی کی تمام سہولیات ٹیکس ادا کر کے خریدتا ہے، اس سے بجلی بل اور گیس بل ادا کرتا ہے، تو ان حکمرانوں سمیت تمام اعلیٰ عہدوں پر بیٹھا یہ اشرافیہ جو لاکھوں ماہانہ لے رہا ہے وہ اپنی جیب سے یہ سب کچھ کیوں نہیں خرید سکتا؟ اگر ایک عام آدمی دیہاڑی دار مزدور ان تمام سہولیات سے محروم ہے تو اشرافیہ مستفید کیوں؟ اب آواز بلند کرنی ہوگی، زندگی کی بقا کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی احیاء کے لیے۔ اب تو آواز بلند کرنی ہی ہوگی۔